اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا چینل مقرب ہستیاں، جس میں انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے واقعات بیان ہوتے ہیں۔ آج کے دور کے مقرب ہستی یعنی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل بھی مقرب ہستیوں والے لوگوں میں سے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے۔ یعنی ایک پاگل کو اپنے ساتھ بٹھانا گاڑی میں اور ان کے کپڑے چینج کرانا، ان کو اپنے ساتھ لے جانا، ان کی خیر خبر کرنا، غربا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، انہی کے برتنوں میں کھانا کھانا، یہ مقرب ہستیوں کا ہی کام تھا۔ انہی کا یہ واقعہ ہے، توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ شیئر کرنے لگے ہیں۔ ان کی باتوں سے، ان کے واقعات سن کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عاصم جمیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صفات رکھی تھی جو کہ صحابہ کرام کے اندر صفات موجود تھی۔ ویسی صفات تھی جیسے اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہوتی ہیں کہ وہ غریبوں کے ساتھ اتنا گھل مل جاتے تھے، جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جنہیں ہمیں دیکھنے ہوئے ہمارا معاشرہ ان کو نظر انداز کرتا ہے، گرے پڑے لوگ، معاشرے کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو امیر تو امیر، عام سا بندہ بھی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا، ان سے ملنا گوارا نہیں کرتا، ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ لیکن یہ بندہ عاصم جمیل، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صفات اور کمالات دیے تھے کہ ان کے ساتھ سننے میں آیا کہ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے تھے اور ان کو اپنے سینے سے بھی لگا لیتے تھے۔ اگر کوئی مزدور اگر کاشتکاری کر رہا ہے، اس کے کپڑے گندے ہیں، مٹی والے ہیں، تو یہ ان سے ملتا تو سینے سے لگا لیتا تھا۔ ایسی صفات اس کے اندر موجود تھی۔ غریبوں کا بڑا خیر خواہ تھا، بڑے بڑے قیمتی تحفے اپنے اس نے جو ہے غریبوں کو ہدیہ کر دیے۔ اور ایک ان کے گاؤں کا ایک فقیر جو پاگل، جس کو لوگ پاگل کہہ رہے ہیں، وہ پاگل جو ہے صرف کہتے ہیں اس گاؤں کے اندر صرف عاصم جمیل کو ہی جانتا ہے اور کسی کو نہیں جانتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ان کا خیال کرتے تھے، اپنی گاڑی میں ان کو ساتھ بٹھا کے لے جاتے تھے اور اپنے ساتھ گاڑی میں لے جاتے، ان کو نہلاتے دھلاتے اور ان کو کپڑے پہنواتے۔ اسی طرح مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ابھی کی بات ہے، جب ان کو دفن کر کے آئے نا، ان کی قبر پر وہ پاگل رات کے 12 بجے تک موجود رہا۔ تو مولانا صاحب گئے، مولانا طارق جمیل صاحب اس کو جا کر لے کر آئے کہ بھئی عاصم آ جائے گا۔ تو وہ ایک ہی نام سے واقف تھا، میاں میاں، پورے گاؤں کے اندر وہ کسی کو نہیں جانتا۔ محترم سامعین، یہ صفات ہیں اور ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں غلط بیانی کرنا، غلط الفاظ کہنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اس بندے کے لیے اتنا ہونا جھوٹا ہونا کافی ہے جو سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے وہ آگے پھیلا دے، وہ جھوٹا انسان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب تک ہمیں کوئی تحقیق نہ ہو، کسی کی بات کو جو ہے پوزیٹیو نہیں لینا چاہیے، دوسروں تک اس کو غلط انداز میں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں انسان کا اپنا ایمان بھی خطرے میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے محترم سامعین، ان کی صفات جو سننے میں آ رہی ہے، وہ بہت اچھی صفات والا انسان تھا، غریبوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا تھا، اپنے جو ان کے کام کرنے والے ورکر تھے ان کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرنے والا تھا۔ اتنا کون کرتا ہے آج کے دور میں ایک پاگل کے ساتھ اتنے پیار محبت سے پیش آنا، شفقت سے پیش آنا؟ اور مولانا طارق جمیل صاحب کو اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر اس کے اندر کوئی باتیں ایسی تھی، آج پورا گاؤں ان کا جو ہے عاصم جمیل کے نام سے جو ہے نام سنا ہے۔ جب تک جیسے ہی پتہ چلا ہے سارے پریشان ہیں، سارے ان کے اچھے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو سنبھال کر بات کریں۔ اگر کوئی بڑی شخصیات والا کوئی آدمی ہے، جیسا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہے، اگر ان کے گھر میں یہ حادثہ ہو گیا تو کسی اور کے بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں حادثے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ غریب ہے، امیر ہے، فیمس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، تقدیر ہے۔ بس ہمیں ڈرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے غموں سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔